کوئی بھی سرمایہ دار کبھی ایسی چیز یا جگہ پر پیسے نہیں لگاتا جہاں پر منافع نہ ہو یا بہت ہی کم ہو۔ چونکہ نظام سرمایہ دارانہ ہے تو ہر شے منڈی کے اصول پر پیسے کے عوض دستیاب ہوتی ہے، پھر چاہے وہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی 16 سالہ تعلیم تک کے خرچ کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ لاکھوں میں بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ماسٹرز کیا ہوا شخص عموماً 20 سے 30 ہزار روپے کی نوکری ہی حاصل کر پاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی سرمایہ کاری ہے؟ لاکھوں روپے صرف اس لیے خرچ کر دیے گئے کہ بچہ 20 یا 30 ہزار روپے کما سکے۔ جب ہر طرف پڑھے لکھے افراد زلفے پریشاں اور چاکے گریباں لے کر پھر رہے ہوں تو ہم کیسے کسی کو تعلیم کے فوائد پر آمادہ کر سکیں گے؟ کوئی اپنی اولاد کی تعلیم پر پیسہ لگانے کے بجائے کیوں نہ پھر کاروبار پر پیسہ لگائے؟ جیسے کسی ملحد کو خدا کے ہونے پر قائل کیا جائے تو وہ تمام منطقوں کے بعد ایک ہی بات کہتا ہے، کچھ ثبوت بھی تو لاؤ۔ یہی حال تعلیم کا ہم لوگوں نے کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے اخلاق سنورتا ہے، تہذیب آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا تہذیب یافتہ افراد کے مسائل بغیر وسائل کے حل ہو جاتے ہیں؟ کیا اخلاق سے مالا مال شخص کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا اس کے خواب نہیں ہوتے؟ کیا پڑھے لکھے شخص کی اولاد نہیں ہوتی؟ کیا اس اولاد کے اخراجات نہیں ہوتے؟ تو پھر کیوں ہم تعلیم یافتہ افراد کو تمیز و تہذیب کا تاج پہنا کر خالی پیٹ مار دیتے ہیں؟ اگر نوکری نہ ملنے کا سبب یہ ہے کہ نوجوانوں میں ذہانت کی کمی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تعلیمی اداروں نے ڈگریاں کیسے دے دیں؟ ایسا شخص تعلیمی اداروں میں 16 سال تک کیسے چلتا رہا؟ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے طلباء ہر سال تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں اتنی نوکریاں ہی موجود نہیں، تو پھر اتنے طلباء کو ہر سال داخلہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور اگر گڑبڑ یہ ہے کہ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نوکریاں یا تو موجود ہی نہیں یا آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں، تو ان مضامین کو تعلیمی اداروں سے خارج کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر مسئلہ کہیں نہیں مگر نظام اور اخلاص میں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ یا تو تعلیمی ادارے بند کر دے یا داخلے نوکریوں کی دستیابی کے تناسب سے دیے جائیں۔ اور اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر برین ڈرین کو لے کر رویا نہ جائے۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہر سال کیا تیار کرتے ہیں؟ تعلیم یافتہ کھیپ یا پھر لاکھوں کی تعداد میں ڈپریشن کے مریض؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔